نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب القدر لائق صد احترام بزرگوں دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں میرا رب یہ فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ ایک ہمارے ذہن میں کامیابی کا معیار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس شخص کی اچھی جاب ہو گئی، اچھا بزنس سیٹ اپ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک معیار ہے، یہ بھی کامیابی ہے لیکن یہ چھوٹی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹی کامیابی ہے، مائنر سی۔ جو بڑی کامیابی ہے اور جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ہم بحیثیت مسلمان اللہ عز و جل پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ آخرت کا دن جب ہوگا ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر اعمال کے حساب سے، بلکہ اعمال تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اور جب بندہ قبروں سے اٹھتا ہے نا تو اس وقت ہی فرق ہو جاتا ہے مومن میں اور مجرم میں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی تو ہم مومنوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، اور فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا قبروں سے اٹھا کر ہم انہیں رحمان کی طرف لے جائیں گے۔ کدھر لے جائیں گے؟ رحمان۔ اب اس آیت کا آپ ذرا سیکوینس چیک کیجئے گا۔ قرآن فرما رہا ہے یوم نحشر المتقین، جو متقین اور پرہیزگار ہوں گے، الی الرحمن وفدا، انہیں رحمان کی طرف لے کر جایا جائے گا جو بڑا مہربان ہے۔ کیسے؟ سوار کرا کے۔ کیسے؟ سوار کرا کے۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم لوگ ہیں انہیں ہمیں ہانک کر، جس طرح بندہ ریوڑ بکریوں کو ہانک کے لے جاتا ہے پیچھے سے، فرمایا مجرمین کو ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے ہانکتے ہوئے۔ اب کتنا فرق ہے، ایک طرف متقین ہے
جنہوں نے ساری زندگی اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزار دی. ایک طرف مجرمین ہیں. متقین کی عزت کیا ہے اور مجرمین کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت ہی فرق کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا تو انہوں نے کہا لوگوں سنو، جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہوں گے نا ان کو ایسی اونٹنیوں پہ سوار کرا کے لے جایا جائے گا کہ اس جیسی اونٹنیاں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، کیونکہ انعام شروع ہو چکا ہے. فرمایا ان اونٹنیوں کے جو پلان ہیں وہ سونے کے ہوں گے، ان کی مہاریں زمرد کی ہوں گی، اور ان اونٹنیوں کو پر بٹھا کر رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ ان کی عزت افزائی ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ عزت افزائی ہے. اور جو مجرمین ہوں گے ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا کدھر؟ جہنم کی طرف. تو قرآن تو کہتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے. زندگی میں یہ مختصر سی زندگی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہزاروں سال کی کائنات ہے، بیچ میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ 60 یا 70 سال. 60 یا 70 سال. اس ہزاروں سال کی کائنات میں ہم نے اپنا کردار، ہر انسان خود دیکھے کہ میرا کیا کردار ہے. اس 60 اور 70 سال کا دار و مدار پھر اخروی زندگی اسی پہ ہے، اخروی زندگی اسی پہ ہے. اگر یہ 60 یا 70 سال صحیح گزار گئے تو آخرت میں بھی عزت افزائی ہوگی. آخرت میں بھی کیا ہوگی؟ عزت افزائی ہوگی. اور کیسی عزت افزائی ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن صحابہ بیٹھے تھے نا اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم اللہ عز و جل کا دیدار ایسے کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو. اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں خبر دی، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو میرا رب یہ فرمائے گا اے اہل جنت. تو اہل جنت جواب دیں گے لبیک یا ربی، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں. ہم کیا ہیں؟ حاضر ہیں. تو میرا رب یہ فرمائے گا اے اہل جنت کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو اہل جنت یہ کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا، روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں جگہ نہیں عطا کر دی؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے پناہ نہیں دی؟ ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ تو میرا رب یہ فرمائے گا اے اہل جنت میں اب ایک اور انعام تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں دینا چاہتا ہوں. اہل جنت کہیں گے یا اللہ کون سا انعام؟ اتنے زیادہ انعامات تو ہم نے لے لیے. میرے رب یہ فرمائے گا ذرا اوپر دیکھو. جیسے جنتی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے رخ سے اس کی جو اس کی شان کے مطابق ہے جب پردہ ہٹائے گا اہل جنت آنکھ جھپکنا بھول جائیں گے، آنکھ جھپکنا بھول جائیں گے اور رب کا دیدار کریں گے. اور رب کا دیدار انہیں سب جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر محبوب ہوگا، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر محبوب ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے. یہ مومنین کی عزت افزائی ہے. اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے منبر پہ بیٹھے اور کہا میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے میں اپنے رب سے چونکہ گفت و شنید کرتے تھے، بات کرتے تھے اپنے رب سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا اے میرے رب جنت میں جو سب سے کم درجہ کا جنتی ہوگا، سب سے کم، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو میرے رب نے یہ فرمایا کہ جب سب بندوں سے آخر میں جنت میں جنتی جائے گا، جو سب سے اینڈ والا ہوگا، تو میرے رب اسے فرمائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، جنت تو بھر چکی ہے،
اب میرے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو میرے رب یہ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تو اس پہ راضی ہے کہ دنیا میں بادشاہ کا جو مقام و مرتبہ اور جتنی اس کی ملکیت ہوتی ہے ایک بادشاہ کی زمینیں اتنی تجھے دے دی جائیں؟ وہ کہے گا جی یا ربی میں راضی ہوں اگر مجھے اتنی مل جائیں. تو میرے رب یہ فرمائے گا جا جنت میں اتنی بھی لے لے اور اس سے 5 گنا زیادہ بھی لے لے, اس سے 5 گنا زیادہ بھی لے لے. اور فرمایا جو تیرے دل میں جس نعمت کا خیال آئے نا وہ بھی ہم تجھے عطا کرتے ہیں, اور تو جس چیز کو دیکھتا جائے تجھے پسند آتی جائے تو اسے اپنا بناتا چلا جا, تو اسے اپنا بناتا چلا جا. اور یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا, یا ربی سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کون ہوگا؟ سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا جنتی کون ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا, اے موسیٰ سب سے اعلیٰ درجے کے جو جنتی لوگ ہیں نا وہ میرے خاص لوگ ہیں جنہیں میں نے پسند کر لیا ہے, اور عزت اور کرامت کا تاج میں نے ان کے سر پہ رکھ دیا ہے. عزت اور کرامت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا ہے. اور فرمایا میں نے ان بندوں کے لیے, اپنے خاص بندوں کے لیے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے, فرمایا ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں, اور وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آیا ہوگا. اس لیے قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, فرمایا کوئی نہیں جانتا اس کے لیے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے چھپا رکھی ہے. ہم نے کیا کر رکھی ہے؟ چھپا رکھی ہے. ادھر سے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, ادھر انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ پرہیزگاری. شرط کیا ہے؟ اللہ کے حضور آنا. اپنی زندگی کو, یہ چند روزہ زندگی ہے, ایک دن ہمارا بھی اعلان ہو جانا ہے, ایک دن ہمارا بھی اعلان ہو جانا ہے فلاں جا رہے گی. اس وقت نہ باپ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بچے نہ بیوی کسی چیز میں کام نہیں آنا. اس دن اپنے اعمال ہوں گے. تو آج ہمارے پاس, میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں, ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے. ہم سجدے میں جب سر رکھیں نا تو سوچا کریں آج ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, آج وہ وقت ہے زمین کے اوپر ہم سر رکھ رہے ہیں, کل وہ وقت بھی آنا ہے اسی زمین کے نیچے چلا جانا ہے, اس زمین کے نیچے چلا جانا ہے. تو اپنے رب کی محبت میں ڈوب کے کہیں سبحان ربی الاعلیٰ, رب کی محبت میں ڈوب کے کہیں یا اللہ آج اس تیری زمین کے اوپر میں ماتھا لگا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ, تو پاک ہے اے میرے رب, تو سب سے اعلیٰ ہے, تو سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے, سب سے فضیلت والا ہے. تاکہ ہماری یہ گواہی کیا رہے؟ باقی رہے. جلدی جلدی نہ کہا کرو سبحان ربی اللہ, نہیں, سوچا کرو کہ آج زمین کے اوپر ہے کل اسی زمین کے نیچے ہے, کم از کم اتنی دل بھر کے عبادت کر جائے کہ کوئی ارمان تو باقی نہ رہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں وہ کیسا وقت ہوتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اس مریض کو گھر لے جاؤ, اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اب اس کا کوئی علاج ہے. یہ وقت بھی آتا ہے جب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو گھر لے جاؤ, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس وقت انسان کی تمنا ہوتی ہے یا اللہ مجھے صحت عطا کرتا نا تو آج تو چرپائی سے میرے سے اٹھا نہیں جا رہا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. اس وقت انسان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا, اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں. اس وقت دل کرتا ہوگا یا اللہ تھوڑی سی لمبی زندگی کر دیتا اور میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا, سجدے سے سر نہ اٹھاتا, یا اللہ تھوڑے سے سانس اور دے دیتا, میں توبہ کر لیتا, یا اللہ تھوڑا سا اور زندگی کو بڑھا دیتا, میں صدقہ خیرات کر لیتا, میں تیرے قریب ہو جاتا. لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی, مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے. مہلت آج ہمارے پاس ہے تو سوچیں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رب کے اتنے قریب کر جائیں. حضرت داؤد علیہ السلام پہ وہی آئی نا, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. میرے رب نے یہ وہی فرمائی, فرمایا اے داؤد اگر میرے نافرمان بندوں کو, اگر میرے, یہ بات ہو رہی ہے نافرمان بندوں
بندوں کی جو گناہگار ہے. فرمایا اگر نافرمان میرے بندوں کو پتہ چل جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے. یہ میرا رب فرما رہا ہے حضرت داؤد کو. میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ اگر میرے نافرمان بندوں کو پتہ چل جاتا مجھے ان کا کتنا انتظار ہے, مجھے ان کا کتنا شوق ہے, میرے پاس ان کے لیے کتنی نرمی ہے اور ان کے گناہ چھوڑنے کا مجھے کتنا اشتیاق ہے. فرمایا وہ میری محبت میں اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ہمارا رب ہمارا گناہ کو چھوڑنے کا اتنا مشتاق ہے, فرمایا میری محبت میں اپنی رگیں کاٹ دیتے, میری محبت میں اپنی رگیں کاٹ دیتے. اور فرمایا داؤد یہ میری نرمی اور انتظار نافرمان بندوں کے لیے ہے, جو میرے فرمانبردار بندے ہوں گے ان کے ساتھ پھر میرا رویہ کیسا ہوگا, پھر میرا رویہ کیسا ہوگا, وہ ایسا ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے, جب اس کی روح پرواز کرتی ہے جہاں سے آسمان کی طرف اس کی روح جاتی ہے نا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب مردے کی سانس نکلتی ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, ہم آنکھیں بند کرتی ہیں, کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ وہ اپنی روح کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر جہاں سے اس کی روح چڑھتی جاتی ہے, پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, اگر وہ فرمانبردار ہو نا تو ہر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مرحبا, خوش آمدید اے پاکیزہ روح, خوش آمدید اے پاکیزہ روح. اگر نافرمان ہوتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے یہ کہتے ہیں تجھے خوش آمدید نہ ہو اے خبیث روح. اب دیکھو نا, مرنے کے ساتھ ہی کام کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. اور فرشتے کیا کہتے ہیں, سلام علیکم, فرشتے سلامتیاں بھیجتے ہیں. فرشتے کیا کہتے ہیں, الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. قرآن یہ کہتے ہیں ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تم پہ کیا ہو, سلامتی ہو. بما صبرتم, اس لیے کہ تم نے صبر کیا. تم نے کیا کیا, صبر کیا. تم نے اللہ کی اطاعت کرنے پہ بھی صبر کیا, اللہ کی معصیت اور گناہ اور نافرمانی سے رکنے پہ صبر کیا, اللہ نے جو بیماریاں اور تکلیف دی تھی ان پہ تم نے صبر کیا. تو آج اللہ عز و جل نے تمہیں یہ مقام عطا کر دیا. حضرت علی بن حسین, امام حسین کے بیٹے ہیں, حضرت علی جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب یہ ندا فرمائے گا اہل صبر کھڑے ہو جائے. اہل صبر کیا ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. جو دنیا میں مصیبتوں میں رہے, دنیا میں مشقتوں میں رہے, جب وہ کھڑے ہو جائیں گے نا میرا رب فرمائے گا بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جاؤ, بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور فرشتے پھر ان سے پوچھیں گے کہ اللہ نے تمہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دیا. انہوں نے کہا جی ہاں. پھر فرشتے کہیں گے عمل کرنے والوں کا یہی ثواب ہوتا ہے, عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے. یہی کیا ہوتا ہے, بدلہ ہوتا ہے. اور پھر فرشتے صرف سلام نہیں کریں گے, تحیتہم یوم یلقونہ سلام. قرآن یہ کہتا ہے جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی میرا رب بھی سلامتیاں بھیجے گا, میرا رب بھی کیا کرے گا, سلامتیاں بھیجے گا. میرا رب سلام فرمائے گا. ارے میرا رب تو وہ ہے جس نے اپنے نبیوں کو قرآن میں سلام کیا. کیسے, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی المرسلین. یہ میرا رب ہے جو قرآن میں نبیوں کو سلام کر رہا ہے. اگر یہ دنیا نیک گزاری, دنیا میں نیک بنے تو آخرت میں میرا رب جس طرح رسولوں کو سلام کرتا ہے اپنے نیک بندوں کو سلام فرمائے گا. اپنے نیک بندوں کو کیا کرے گا, سلام فرمائے گا. اور جس کو میرا رب سلام فرما دے پھر اسے کوئی تکلیف, کوئی ڈر اور کوئی خوف باقی نہیں ہوتا. لیکن کرنا ہم نے کیا ہے, اس دنیا کی زندگی کو صحیح طرح سے گزارنا ہے. جس طرح رب اور رسول نے حکم دیا ہے اسی طرح گزارنا ہے. تو انشاءاللہ پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا, پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا. پھر رب کی ملاقات کا اشتیاق دل میں ہوگا اور وہی دل میں محبت لیے ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی. دیکھیں نا, ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اس کا بچہ اگر وہ باہر کے ملک میں ہو
اور 10-15 سال کے بعد آئے تو اس کی ماں کیا کہے گی؟ اس کی ماں کا دل تو یہ چاہے گا میں اپنے بیٹے کے لیے گھر ہی نیا تعمیر کر دوں، گھر ہی نیا تعمیر کر دوں. اس کی ماں کا دل یہ چاہے گا، کیونکہ ماں کے دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ ساری زندگی اس کے بندے نے اس کے سامنے سر رکھا، ساری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری کی. ارے یہ بیٹا تو 15 سال کے بعد آ رہا ہے اور میرے رب کا یہ وہ بندہ 50-60 سال گزار کے اس دنیا سے لیکن فرما برداری میں جا رہا ہے. میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے. پھر اس کی جنت کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، اس کی قبر کو بھی جنت کا ایک باغ بنا دیتا ہے. اور پھر قیامت تک کے لیے اسے کہا جاتا ہے اس طرح سو جا جس طرح بلند سوتی ہے، جس طرح کیا سوتی ہے؟ بلند سوتی ہے. اور صحابہ ان کے اندر اس قدر جنت کا شوق تھا، جنت میں جانے کا، اور جنت کا شوق دل میں رکھنا چاہیے، جہنم سے بچنے کی پناہ مانگنی چاہیے. حضور نے بھی دعا فرمائی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کے فتنہ سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرے حضور نے بھی اس سے کیا مانگی؟ پناہ مانگی. اور حضور علیہ السلام نے بھی جنت کی دعا کی، اسألک عن درجات العلی من الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت میں اونچے درجوں کی کیا کرتا ہوں؟ سوال کر. حالانکہ حضور تو خود جنت عطا کرنے والے ہیں، خود کیا کرنے والے ہیں؟ جنت عطا کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی جنت کی کیا کی؟ دعا کی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں کتنے ہیں؟ 100 درجے. اور فرمایا ہر درجے میں تمام مخلوق اور جہان اگر سمانا چاہیں تو سما جائیں، سمانا چاہیں تو سما جائیں. اور فرمایا ہر 2 درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. اور جنتیں مختلف ہیں. فرمایا جنت میں ایک جگہ جنت ایسی ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں، ایک جنت کو دار السلام کہتے ہیں، ایک کو جنت المأویٰ کہتے ہیں، ایک کو جنت عدن کہتے ہیں، ایک کو جنت الفردوس کہتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا جب رب سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس اس لیے کہ جنت الفردوس وہ ہے جس میں سے جنت کے درجات جاری ہوتے ہیں. جنت کے کیا ہوتے ہیں؟ دریا. جنت میں 4 دریا ہے. فرمایا ایک دودھ کا ہے، ایک پانی کا ہے، ایک شہد کا ہے اور ایک شرابی طہور کا ہے، پاکیزہ شراب کا ہے. یہ 4 دریا ہیں جو جنت سے جاری ہوتے ہیں. اور جنت الفردوس ایسی جنت ہے جس میں سے یہ 4 جاری ہوتے ہیں، یہ 4 نکلتے ہیں. اور حضور نے فرمایا جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. جس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے. صحابہ جو ہے نا وہ دنیا کا مال و دولت طلب نہیں کرتے تھے، دنیا کا مال و دولت طلب نہیں کرتے تھے. انہیں یہی طلب تھی یا اللہ جنت بھی دے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا کر دے. جس طرح میں نے ایک دن پہلے بتایا حضرت ربیعہ یہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، یہ حضور کو نہ وضو کرایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے. ایک دن رات کے وقت حضور اٹھے نا تہجد کے لیے تو حضرت ربیعہ آئے، لوٹا پکڑا ہوا حضور کو وضو کروا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا دریائے کرم جوش پہ آیا. فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. تو حضرت ربیعہ نے دنیا کا مال نہیں مانگا. یہ نہیں کہا کہ میری بھینس بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، گائے بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، میری صحت ہے خراب ہے تو وہ ٹھیک نہیں. ربیعہ نے کیا مانگا؟ ربیعہ نے یہ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. دنیا کی کیا مل جائے گی؟ ہر نعمت مل جائے گی. یہ صحابہ کا مزاج تھا، انہیں جنت کا اس قدر شوق تھا، اس قدر طلب تھی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے کہنے لگے مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے،
مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس طرف گئے اور جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. ایک عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور عورت تھی صحابیہ، مومن عورت تھی، اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ مرگی کا دورہ پڑتا ہے. آپ رب سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تکلیف دور فرما دے. یہ تکلیف کیا کر دے؟ دور فرما دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے نا، دو آپشن آپ کے لیے ہیں، دو چیزیں ہیں. فرمایا یا تو یہ ہے میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے کیا دے دے گا؟ شفا دے دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بیماری آپ پہ ہے وہ رہے، اور اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت عطا کر دے. اللہ آپ کو کیا کر دے؟ جنت عطا کر دے. اب اس عورت، اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دے. تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بیماری کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کر دے تو یہ بیماری ایسے رہے جیسے ہے، اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں جگہ دے دے، جنت میں جگہ دے دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی اس عورت کے لیے یا اللہ اس بیماری کے بدلے میں سے جنت عطا کر. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری مجھے قبول ہے. اب آپ دیکھیں نا مرگی میں دورہ پڑے تو انسان کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن یہ رب کی شان ہے. بندہ مومن کو کانٹنا بھی چڑھتا ہے نا، کانٹا بھی، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. وہ عورت کہنے لگی میں عورت ذات ہوں، بس یہ رب سے دعا کیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے نا، کیونکہ انسان کو ہوش نہیں رہتا، تو میرے پردہ سلامت رہے، میرا پردہ جسم پہ کیا رہے، میرے کپڑے سلامت رہے، میرا پردہ ظاہر نہ ہو. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اس کی پردہ پوشی فرما. تو صحابہ فرماتے ہیں بعد میں اسے دورہ پڑتا تھا لیکن اس کے کپڑے ایسے لگتے تھے جیسے اس پہ چمٹ گئے ہیں، جیسے اس پہ کیا کر گئے ہیں، چمٹ گئے ہیں. کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوئی. اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا. بعد میں اگر کوئی شخص مدینہ آتا نا تو صحابہ کہتے ہیں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ لو، اس کو اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے. تو جنت ایسا مقام ہے کہ جس کی صحابہ نے تو تمنا کی ہی کی ہے، صحابیات نے بھی اس قدر کیا کی ہے، تمنا کی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں جس جنتی کا سب سے کم درجہ ہوگا نا، فرمایا اس کے 80,000 خادم ہوں گے. سب سے کم درجے والے گے کتنے ہوں گے؟ 80,000 خادم ہوں گے. اور فرمایا 1,000 سال کی مسافت پہ جو ہوگا، جنت 1,000 سال دور ہوگی تو وہ دیکھ لے گا میری جنت میں وہ جگہ ہے. وہ کیا ہے؟ جگہ ہے. ہر بندے کے نا 2 ٹھکانے ہیں رب کے پاس، ایک جنت میں ایک جہنم میں، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے. رب کے پاس 2 ٹھکانے ہیں. اس بندے کے ایک بندے کے 2 ٹھکانے ہیں. ایک جنت میں اس کے لیے جگہ ہے، ایک کدھر ہے؟ جہنم میں ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، میرا رب فرمائے گا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اگر میرے فرما برداری نہ کرتے، اگر ایمان نہ لاتے تو جہنم میں اس جگہ ہوتے. تو وہ جب جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے نا تو رب کا شکر کریں گے. رب کا کیا کریں گے؟ شکر کریں گے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم وہاں ہوتے، آج ہم کیا ہوتے؟ وہاں ہوتے. اور کافر کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، چونکہ وہ جہنم میں ہوگا. تو کافر جب جنت میں دیکھے گا نا اپنا ٹھکانہ کہ اگر تو ایمان لے آتا تو جنت میں ہوتا، تو یہ چیز اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اس کی آرزو ہوگی کاش میں ایمان لے آتا. آج اللہ نے ہمیں ایمان کیا کر دیا ہے؟ عطا کر دیا ہے، الحمدللہ. اور اللہ سے دعا کریں اسی ایمان کے ساتھ اللہ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے. لیکن اس ایمان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. جب تک آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ایمان کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اور جب گناہ کرتے ہیں ایمان انتہائی کم لیول پہ ہوتا ہے. تو آج ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے ایمان کا لیول مضبوط کرتے رہیں اور رب کے قریب ہوتے رہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پیچھے کرتے رہیں، نفس کی خواہشات کو
پیچھے کرتے رہے. اب آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت اور جہنم کو بنا لیا نا تو اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا ہے جبرائیل جائیں اور جا کر جنت کا نظارہ کر کے آئے. جب جبرائیل گئے نا تو جا کر جنت کی نعمتیں دیکھی, واپس آ گئے. جبرائیل دیکھ آئے, جی یا ربی دیکھ آیا, کیا تاثرات ہیں؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا اللہ جس بندے نے بھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن لیا نا وہ جنت سے محروم نہیں رہے گا, جنت سے محروم نہیں رہے گا, کیونکہ جنت میں نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے دل میں بھی نہیں آ سکتی, ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی. حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا اللہ جو جنت کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی جنت کی نعمتوں سے محروم نہیں رہے گا. پھر اللہ نے کیا کیا, اس جنت کو مشقتوں سے چھپا دیا, مشقتوں سے چھپا دیا. نفس کے خلاف انسان جب بندہ کوشش کرتا ہے اس کی مشقت ہوتی ہے, محنت لگتی ہے. نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھو سوئے رہو, اور انسان کہتا ہے نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے, محنت ہوتی ہے. پھر رب نے جنت کو مشقتوں سے چھپا دیا, تکلیفوں سے چھپا دیا اور کہا جبرائیل ابھی جا کر جنت کو دیکھو. جب جبرائیل گئے تو دیکھا کہ اس کے اوپر مشقتیں ڈال دی گئی, تکالیف ڈال دی گئی. تکالیف اور مشقتوں کے بعد جنت حاصل ہوتی ہے. پھر جبرائیل واپس آئے اور کہنے لگے یا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اب مجھے لگتا ہے جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا, کوئی بھی نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے لیے مشقت چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے. پھر میرے رب نے بھیجا جا جبرائیل جا کے جہنم کو دیکھا. جب جبرائیل گئے جا کے جہنم کو دیکھا, اس کے عذابوں کو دیکھا, واپس آئے یا ربی جس نے جہنم کے بارے میں سن لیا نا وہ جہنم کبھی نہیں جائے گا, وہ جہنم کبھی نہیں جائے گا. پھر میرے رب نے جہنم کے اوپر شہوات کا پردہ ڈال دیا. اس کا پردہ ڈال دیا شہوات کا, انسانی خواہشات کا پردہ اس کے اوپر ڈال دیا. جو دل چاہے وہ کرو, جو دل چاہے وہ کرو, جدھر دل لے جائے, جدھر نفس لے جائے, جدھر خواہش لے جائے. خواہش کا غلام بھی کوئی انسان ہوتا ہے, اس کے اوپر خواہشات کا پردہ ڈال دیا. کہا جبرائیل اب جاؤ. جب جبرائیل گئے دیکھا کہ جہنم کے اوپر شہوات کا پردہ ہے, خواہشات کا پردہ ہے, واپس آئے اور کہا یا ربی تیرے عزت اور جلال کی قسم اب جہنم میں سارے داخل ہو جائیں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا. وہ جہنم کی طرف جانا, جب آپ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں یہ خواہش آپ کو جہنم میں بھیج دیتی ہے. جب آپ مشقت میں پڑتے ہیں, نفس کی مخالفت کرتے ہیں, تو گویا آپ جنت کی طرف چل رہے ہیں. کدھر چل رہے ہیں؟ جنت کی طرف. آج ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, تھوڑی سی کوشش کر لیں, خواہش نفس کو پیچھے کریں, رب کے امور آ جائیں, اللہ جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دے گا. آج ہمارا روزہ رکھنے پہ دل نہیں کرتا, زکات دینے پہ دل نہیں کرتا, تھوڑا سا خواہش نفس کو کچلیں اور کچل کے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں. روزہ رکھیں, زکات ادا کریں, نماز کے لیے اپنے قدموں کو بڑھائیں. تو جیسے جیسے آپ خواہشات کو پیچھے کرتے جائیں گے اتنا رب کی کیا ہوتے جائیں گے, قریب ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.